وہ جو گلٹیاں ہیں وہ چھوٹی ہونی شروع ہو گئی ہیں، سکڑنا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی جان چھوڑ جائے گی۔ یہ نر کچور سرس، یہ پر 3 پہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے چاکسو، برابر وزن کے اندر لیں، مفوف بنا لیں۔ 1 گرام والا کیپسول آپ نے بھر لینا ہے، 1 کیپسول صبح، 1 کیپسول شام۔ وہ جو گلٹیاں ہیں وہ چھوٹی ہونی شروع ہو گئی ہیں، سکڑنا شروع ہو جائیں گی اور آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی جان چھوڑ جائے گی۔ جسم کے اوپر یہ گلٹیاں آج کل کیوں بنتی جا رہی ہیں؟ اچھا جی، جسم پہ جو گلٹیاں بنتی ہیں نا احسان بھائی، اس میں ایک تو جسم کے اندر جب چربیلے مادے زیادہ ہو جاتے ہیں نا، چربی کی زیادتی جب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر جسم کے اندر کہیں بھی آپ کے ظاہر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کولیسٹرول آپ کا زیادہ ہو رہا ہے تو باڈی کے اندر جب چربی کی مقدار زیادہ شروع ہوگی تو وہ گلٹیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ چربی کیوں بڑھتی ہے اتنی زیادہ؟ چربی دیکھیں، اس کے اندر ہماری آج کل خوراک جو ہے سب سے بڑا جو اس ٹائم آپ دیکھ لیں کہ نقصان ہو رہا ہے نا طبیعت کا، وہ یہ ہماری خوراک ہے۔ جو ہم پیزا، برگر، شوارمے اور یہ مختلف قسم کی ساسز جو آج کل چل رہی ہیں، اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں نا، جو سوس ہم بڑے مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کچا آئل ہے۔ وہ جو سوسز ہیں وہ اس طرح پی کے اور ساتھ میں پیچھے وہ گانا بھی لگایا ہوتا ہے یار میں پی رہا ہوں۔ مطلب کتنی خطرناک چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ شرح کتنی بڑھ گئی ہے کہ نوجوان لڑکا ہوتا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ یہ بڑی وجہ بن رہی ہے، یہ پیزے برگر شوارمے، مختلف قسم کی ساسز۔ کس کمپنی کا نہیں کھانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کسی کا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ کا بہت ہی دل کر رہا ہے تو آپ یہ چیزیں گھر میں تیار کر لیں، ان کے نقصان کم ہے، نقصان ان کے بھی ہیں، لیکن آپ ذرا یہ ہے کہ اگر بہت مجبوری بن گئی ہے کھانا تو آپ گھر میں بنا لیں، وہ بہتر ہے۔ دے دیتا ہے چلے وہ کبھی کبھی چل جاتا ہے۔ تو بہرحال کچھ اس طرح کے مادے جو جسم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں چربیلے، وہ اچھا اس میں 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ جس کو آپ اس طریقے سے دبائیں گے تو وہ آپ کو پین نہیں کرے گی، اچھا ہاں، اور وہ حرکت کرتی ہیں گلٹیاں۔ ان کی سائڈ پہ ایک خول ہوتا ہے چربی کا جو ان کو موو کرتا رہتا ہے، مطلب اب یہاں پہ ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا موو کریں گے تو وہ یہاں آ جائے گی، وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ چربی کی ہوتی ہیں؟ وہ چربی کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک جو ہوتی ہے اس کو دبانے سے، پریس کرنے سے پین فیل ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے جو گوشت کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یہ جو چربیلی میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی موو کرتی رہے گی، یہ گوشت کے ساتھ اس کا کنیکشن نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری ہے وہ گوشت کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آنے والے ٹائم میں اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مسئلہ ہو، وہ کینسر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہاں، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے آپ سمپل جو ہے ایک نسخہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس میں 3 چیزیں شامل ہیں، وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے یہ نرک۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک جڑی بوٹی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، آسانی سے ملتی ہے؟ بالکل آسانی سے آپ کو پنساری سے مل جائے گی۔ نمبر 2 پہ آپ نے لینا ہے تخم سرس۔ سرس جو ہے ہمارے ہاں عام درخت ایک پایا جاتا ہے، شریں کا درخت جس کو بولتے ہیں، جی، یہ اس کے بیج ہوتے ہیں۔ اچھا جی، نمبر کچور، یہ 3 پہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے چاکسو۔ یہ 3 چیزیں آپ کا کمپلیٹ نسخہ ہے، برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 50 گرام چاکسو لے لینا ہے، 50 گرام تخم سرس لے لینا ہے، 50 گرام نرکچور لے لینا ہے، ان کا آپ نے کر لینا ہے پاؤڈر۔ 2 ٹائم استعمال کر سکتے ہیں اگر مرض کی شدت زیادہ نہیں ہے۔ اگر مرض کی شدت زیادہ ہے، جسم میں گلٹیوں کی کوانٹٹی زیادہ ہے، زیادہ کن بڑی ہیں، بڑی مطلب یہ ایک نہیں ہوتی نا، پھر کافی ساری ہوتی ہیں یہ باڈی کے اندر، مطلب یہاں پہ، کمر پہ، کہیں بھی بن جائے گی، ٹانگ پہ کہیں بھی بن سکتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پھر اس کو دن میں 3 ٹائم استعمال کرنے کا، صبح، دوپہر، شام۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کو آپ کو ریگولر 1 منتھ 2 منتھ آپ یوز کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ کیسے یہ جان چھوٹے گی، یہ سکڑنا شروع ہو جائیں گی، اچھا، اور میلٹ ہو جائے گی وہاں پہ اسی نسخے سے۔ ٹھیک ہے۔ باقی دیکھیں نسخہ جو ہوتا ہے نا اس کا کام ہوتا ہے اپنا کام کرنا، شفا جو ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ذات میں دینی ہے۔ تو باقی اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ استعمال کریں گے، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ پرہیز اس کے دوران میں نے کیا کرنا؟ پرہیز اس دوران آپ کھٹی چیزیں، بادی چیزیں بالکل استعمال نہیں کریں گے، جس میں آلو، گوبھی، بھنڈی، مطلب بادی چیزیں جتنی بھی ہیں، زیادہ مرغن غذائیں بند کر دیں گے۔ گھر کا سالن بھی اگر آپ کھا رہے ہیں نا تو اس کے اوپر سے بھی آپ چکنائی اتار کے کھائیں گے، اپنی کوانٹٹی کم کر دیں۔ مثال کے طور پہ اکثر لوگ دہی کا استعمال بہت زیادہ کر دیتے ہیں، دودھ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس میں بھی آپ فیٹ کو لے رہے ہیں اندر۔ تو اگر آپ نے چیز یوز کرنی ہے، دہی یوز کرنی ہے تو لو فیٹ یوز کر لیں۔ تو یہ چیزیں یہ احتیاط کریں گے۔ باقی کھانے کے اندر آپ سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کدو ہے،
ٹینڈے ہے, توری ہے, اس قسم کی سبزیاں استعمال کریں. چکن الاؤ ہے؟ چکن کھا سکتے ہیں, چکن کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا, بس کم کوانٹٹی میں کھائیں, بڑا گوشت جو ہے اس سے تھوڑا سا پرہیز کریں. ٹھیک ہے.